ہر بڑے انعام کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن کیا وہ قیمت ہمیشہ نظر آتی ہے؟ آج ہم اسی چھپی ہوئی قیمت اور اس کے پیچھے موجود الہی منصوبے کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس بات کو ایک بہت ہی عام روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن یقین کریں اس میں ایک بہت گہرا اصول چھپا ہوا ہے۔ ہمارا ہر فیصلہ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اصل میں ایک ذہنی سودے بازی ہے۔ ہم ایک چیز دے کر دوسری چیز حاصل کرتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم کس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو ذہنی سودا ہے نا، اسے دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ زاویے ہیں۔ ایک حال پر نظر رکھتا ہے اور دوسرا مستقبل پر۔ تو پہلا طریقہ ہے کاسٹ پرائس، یعنی فوری قیمت والی سوچ۔ اس سوچ کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اسی وقت کسی بھی تکلیف یا محنت سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، اگر ہم اپنی صبح والی مثال پر واپس جائیں تو یہ سوچ کہے گی کہ نیند کو ترجیح دو، کیونکہ نیند کھونے کی جو فوری قیمت ہے، یعنی دن بھر کی تھکاوٹ، وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اپرچونٹی کاسٹ، یعنی موقع کی قیمت والی سوچ۔ یہ سوچ فوری قربانی سے آگے دیکھتی ہے اور اس ممکنہ انعام پر دھیان دیتی ہے جو مستقبل میں مل سکتا ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ تھوڑی سی نیند کی قربانی ایک بہت بڑے فائدے، یعنی علم اور ترقی کے مقابلے میں چھوٹی نظر آتی ہے۔ یہاں کلاس ایک بوجھ نہیں رہتی، بلکہ ایک موقع بن جاتی ہے۔ تو اصل کھیل سارا اسی فرق کا ہے۔ ایک سوچ ہمیں فوری نقصان سے بچانے میں لگی ہے، جبکہ دوسری سوچ ہمیں مستقبل کے بڑے فائدے کے لیے آج قربانی دینے پر تیار کرتی ہے۔ چلیں اب اس آئیڈیا کو ایک بڑے کینوس پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی زندگی اور اللہ کے منصوبے سے کیسے جڑتا ہے۔ ایک بہت گہرا روحانی اصول ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو سب سے قیمتی انعامات اور نعمتیں ہوتی ہیں نا، وہ آسانی سے نہیں ملتی، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی آزمائش اور کوشش جڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی آزمائش کوئی سزا نہیں ہے، اصل میں یہ وہ قیمت ہے، وہ محنت ہے جو اس بڑے انعام کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہیں پر روحانی اپرچونٹی کاسٹ کا تصور سامنے آتا ہے۔ جب ہم اہم روحانی کاموں کو ٹالتے ہیں تو ہم صرف وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اصل میں وہ روحانی ترقی اور قربت کا موقع گنوا رہے ہوتے ہیں جو اس عمل سے حاصل ہونا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ساری کوشش کا الہی منصوبے اور غیبی مدد سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمیں بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الہی منصوبہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بس انتظار کیا جائے۔ یہ تو ایک پارٹنرشپ ہے، ایک ایسی شراکت داری جس میں پہلا قدم انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بات کو رومی اور شمس تبریزی کی حکایت سے سمجھیں، جب تک طلب سچی نہ ہو، رہنما نہیں ملتا۔ یعنی غیب سے مدد بھی تبھی آتی ہے جب ہماری طرف سے طلب اور کوشش اپنے عروج پر ہو۔ تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، سب سے پہلے ایک سچی لگن، پھر پہلا قدم اٹھانا، پھر اپنی پوری طاقت لگا دینا، اور جب انسان اپنی طرف سے سب کچھ کر گزرتا ہے تب وہ مقام آتا ہے جہاں سے الہی مدد شروع ہوتی ہے۔ یہ انسانی کوشش کا انعام ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے نظر آتے ہیں، ایک امر کا اور دوسرا تاخیر کا۔ ایک راستہ عمل کا ہے، ہاں شروع میں مشکل ہے، محنت ہے، لیکن اس کا انجام روحانی ترقی اور انعام ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے ٹال مٹول کا، جو ابھی تو بہت آرام دہ لگتا ہے، لیکن آخر میں سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ بڑے بڑے منصوبے سوچنا ایک بات ہے، لیکن اصل چیز وہ ایک چھوٹا سا عملی قدم ہے جو آج اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی چھوٹا قدم اس بڑے الہی منصوبے کو حرکت میں لانے کا آغاز بنتا ہے۔